أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 104 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہو انظرنا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ یہاں پر بعض یہودیوں نے یہ شرارت ایجاد کی۔ کیا شرارت کی؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ کو خطاب کرتے تھے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بددعا کے لیے آتے تھے، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کا معنی یہ تھا کہ ہماری مصلحت کی رعایت کیجیے، اور اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی اسی طریقے پر وہ اپنے نبی کو راعنا کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کھلم کھلا علی الاعلان ہم بھی یہ لفظ بولیں گے۔ ان کا مقصد وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا مقصد تھا، اور وہ بددعائیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ آپ راعنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس لیے جائز نہیں رہتا، جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو جائے تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شریعہ میں سے۔ اس کی مثالیں قرآن اور سنت کے اندر بے شمار موجود ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کر دوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن اس سے ناواقف عوام میں فتنہ ہو جائے گا، مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کہ عوام جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام کو اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور اسی لیے فقہائے اکرام کے نزدیک ایک معتبر اصول بھی ہے کہ جس چیز سے عوام کو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تو اس کام کو آپ چھوڑ دیجئے۔ آگے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اس بات کو اتریں تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں آ چکا ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیسی زبان درازی کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو تکلیف کس طریقے پر دیتے تھے، اور کیا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں پر ان کے آگے دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے۔ اول یہ کہ یہودیت اسلام سے بہتر ہے، ہم آگ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آگ کی بات کو چاہنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے تمہارے اسلام سے بہتر ہمارا یہودی مذہب ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا ان کا خیر خواہ ہونا، اول دعوے کو تو یہ ثابت کر سکے، وہ پہلی ان کی یہ بات تھی کہ ہمارا مذہب آپ کے مذہب سے اچھا ہے، لیکن وہ اس بات کو بالکل قطعاً کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں کر سکے کہ اسلام بہتر ہے یا یہودیت بہتر ہے، بلکہ اسلام تو بہت بہتر تھا۔ اور دوسرا ان کی یہ بات کہ ہم
آپ سے پہلے آئے ہیں، اس لیے یہودیت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اصول یہ ہے، ان کا یہ جو دعویٰ تھا یہ بالکل ایک فضول تھا، کیونکہ جب ناسخ آ جاتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے۔ افضل اور غیر افضل پر فرق نہیں ہے کہ کسی کو کوئی افضل ہے اور تو غیر افضل آئے گا تو وہ افضل سے اعلیٰ نہیں ہوگا، لہذا بوجہ ظاہر اور مکمل ہوئی بات ہونے کا اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا، صرف دوسرا دعویٰ خیر خواہی پر کلام کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور موقت کرنے کے لیے ہے، جسے مشرکین تمہارے یقیناً خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس طرح ان کو سمجھ لو۔ یاد رکھ لیں آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے، قرآن اور سنت کی نظر میں یہود کبھی بھی جو رسول اللہ کے دوست نہیں ہو سکے، جو رسول اللہ اور مسلمانوں کے مخلص نہیں ہو سکے، وہ آج کے مسلمان کی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ آج کے مسلمان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے پر لائیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے آگے نکلیں، نہ کہ ہم مغرب کے پیچھے چلیں گے تو ہم اسی طرح ڈوب جائیں گے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا کہ یہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔